پیارے بھائیوں، اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہمارے گفتگو میں کچھ مخصوص باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے سامنے 2 ہفتے 2 جمعہ کچھ کہنے سننے کے لیے مل جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں مسلمانوں میں خیر خیرات کا جذبہ زور و شوروں سے ابھر کر آتا ہے۔ بڑا ہی خوش آئین جذبہ ہے۔ مذہب اسلام دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام سلام سے نکلا ہے، سلامتی سے نکلا ہے۔ مذہب اسلام کے ہوتے ہوئے دنیا میں سلامتی نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا دنیا میں سلامتی کی یہ تعلیمات دے کر۔ تو پہلے ہی دن سے سلامتی کے خلاف جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ازالے کی کوشش فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والی بہت ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز یا بڑی چیزوں میں سے ایک چیز غریبی اور افلاس ہے۔ غریبی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، امن کے لیے بہت بڑا اندیشہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر افلاس کی، غربت کے ازالے کی کوشش فرمائی ہے، تعلیمات دی ہیں، کیونکہ غریبی معاشرے میں بہت بڑے فساد برپا کرتی ہے۔ کوئی غریب انسان کبھی عزت کا مستحق نہیں ہوتا، صرف معاشرے کے اندر، سماج میں۔ حالانکہ غریبی کوئی جرم نہیں، لیکن غریب انسانوں کو ہمیشہ سے کمتر نگاہوں سے دیکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب ذرا پیسے والے تھے، عزت والے تھے۔ اس مجلس میں ان کے بازو کوئی غریب بیٹھ گیا جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ تو یہ صاحب کسمسانے لگے۔ عہد نبوی کی بات ہے، نبوی دور کی بات ہے۔ اس غریب کے قریب بیٹھ جانے سے پیشانی پہ بل پڑ گئے ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، محسوس کر لیا۔ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا اس کی غریبی آپ پر حاوی ہو جائے گی، چھو جائے گی، لگ جائے گی، یہ ڈرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ عہد نبوی میں اس قسم کے لوگ جب موجود ہوں تو آج تو ہم 1500 سال دور ہیں نبوی دور سے، تو ایسے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک، آپ تو چھوڑو، ہم جیسے لوگ جو دنیا کو بولتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی جب کوئی غریب آتا ہے تو ان کا لب و لہجہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ ان کے عزت نفس کا ہم خیال نہیں کرتے، ان کی تکریم کا کوئی خیال نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ وہ صاحب حیثیت نہیں ہوتے۔ وہی کوئی آدمی صاحب حیثیت آ جائے، پھر دیکھیے ہمارے اپنے رویے میں ایک انداز مختلف ہو جاتا ہے، عزت و تکریم و شرافت کی بات ہونے لگتی ہے، بہت محتاط انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ وہیں غریب کے دل پر ہماری جملوں سے آریاں چلتی ہوں، اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور وہ غربت ہے، وہ افلاس ہے۔ اسی طرح غریب، غربت، فقر، محتاجی، ضرورت کا احساس انسانی دماغ کو صحیح مقام پر نہیں رکھتا۔ اس کی مثال میں نے اب سے پہلے بارہا دی ہے۔ انسانی افکار متاثر ہو جاتے ہیں غریبی کی وجہ سے، سوچوں میں بھی اتار آ جاتا ہے غریبی کی وجہ سے۔ بہت بڑے بڑے افکار ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا مفکر ہی کیوں نہ ہو، غریبی کی وجہ سے اس کے فکر کی، اس کے سوچ کی کوئی اہمیت سوسائٹی میں نہیں ہوتی۔ علامہ امام محمد شیبانی رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھے دینی شرعی مسائل پہ سوچ و بچار کر رہے تھے، مسائل کے حل کے تعلق سے غور و خوض ہو رہا تھا۔ اتنے میں باندی نے آ کر کہہ دیا کہ گھر میں آٹا نہیں ہے روٹی پکانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ تو یہ محتاجی کا جو احساس ہوا تو جو کچھ انہوں نے سوچا تھا سب دماغ سے نکل گیا، اور انہوں نے کہا کہ تف ہے تم پر، میرے سارے فکر کو گم کر دیا تم نے، سارے مسائل ذہن سے نکل گئے، اب صرف مسئلہ آٹے کا ہے دماغ کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ افکار متاثر ہو جاتے ہیں غریبی کی وجہ سے۔ غریبی کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے، غریبی کی وجہ سے خاندان معاشرے میں نفرتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ قریبی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی مالی حیثیت سے اونچا ہو جاتا ہے، ایک آدمی مالی حیثیت سے پست ہو جاتا ہے، اور یہ جو لوگ مالی حیثیت سے پست ہو جاتے ہیں وہ اس آدمی سے ایک قسم کا کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، اور بڑا آدمی اپنے لوگوں کو قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی وہ مقام دے نہیں پاتا غربت کی وجہ سے، جو مقام رشتہ داری کی وجہ سے دینا چاہیے۔ ایسے بڑے مسائل ہیں۔ حسد کا بڑا لاوا پھٹ پڑتا ہے اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں کہ غربت زیادہ ہوتی ہے۔
مالداروں کے خلاف حسد کا جذبہ جوش مار رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی جب پھٹ جاتا ہے تو سرخ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، خونی انقلابات پیدا ہو جاتے ہیں، برپا ہو جاتے ہیں. یہ عالمی سطح پر پہلی جنگ عظیم کے آس پاس جب روس کے اندر کمیونزم آیا تو اس سے پہلے یہی صورتحال تھی. لاکھوں مالداروں کے خلاف حسد کا جو جذبہ تھا غریبوں اور محنت کش لوگوں کے دلوں میں وہ پھٹ پڑا اور پھر جو ہے بڑے پیمانے پہ فساد مچ گیا. اس واقعے کو خونی انقلاب کہا جاتا ہے، سرخ انقلاب کہا جاتا ہے. غریبوں کے دلوں میں، ناداروں کے دلوں میں مالداروں کے تعلق سے جو نفرت کا لاوا تھا وہ پھٹ گیا تھا. تو ایسے عظیم فسادات برپا کرنے والی چیز افلاس ہے. اس کے ازالے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ازالے کی پہلے ہی دن سے کوشش کی. ان کوششوں میں پہلی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو کم سے کم کیا جائے. یہ بتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حیثیت کیا ہے. انسان زمین کے اوپر 40 50 60 برس جو رہتا ہے، اس کے بعد اس کے پیش نظر مرنے کے بعد اس کے بعد کی زندگی لمبی طویل ترین زندگی ہے. یہ احساس جاگزیں ہو کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف تعلیمات کی روشنی میں. آپ فرماتے ہیں صحابہ کو کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثین کا مال پسند کرتا ہے اپنا مال چھوڑ کر؟ صحابہ بولے اللہ کے رسول ہر ایک کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارثین کا مال کس کو پسند ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد تو تمہارا مال تمہارے وارثین کا ہے، تمہارے وارثین کے مال کو اس طریقے سے گلے سے کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ کیا عجیب بات فرمائی. ہمارا گھر، ہمارا روپیہ، ہمارا سونا، ہمارا چاندی ہمارا کب تک ہے؟ زندہ رہنے تک بھی ہمارا نہیں ہوتا وہ، اس لیے کہ آدمی اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا. کسی کے پاس 10-50 کروڑ روپے ہو تو کتنا کھائے گا؟ اتنا ہی جتنا کہ غریب کھاتا ہے. مرنے کے بعد تو اس کا کچھ بھی اس میں حق نہیں ہوتا جس کو اس نے اپنا کہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے عقل مند جو اپنے مال کو چھوڑ کر اپنے وارثین کے مال کو عزیز تر سمجھتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں. تو پھر تو تمہارا مال تمہارے وارثین ہی کا ہونے والا ہے. بہت جلدی آپ وارثین کے مال کو اتنا چاہتے ہو. اس طریقے سے اس نوعیت کی تعلیمات دے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے، انسانوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی اور اس میں بڑے کامیاب بھی ہوئے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں ایک آدمی مری ہوئی بکری کے بچے کو کھینچ کر لے جا رہا تھا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے اس کو 1 درہم 2 درہم میں خریدے گا؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول مری ہوئی بکری کے بچے کے لیے یہ کیا قیمت ہو سکتی، کس کام آئے گا یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن نشین کرایا کہ دنیا کی حیثیت ایسی ہی ہے آخرت کے مقابلے میں. الدنیا جیفہ، دنیا ایک مردار مرے ہوئے جانور کی طرح ہے. وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے مرے ہوئے جانور کے گوشت کے پیچھے جو پڑے رہتے ہیں جانور وہ ہیں. وطالبها کلاب. پھر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر نکالے تو سمندر سوئی کے ناک کو جو لگا ہوا ہوتا ہے، نوک کو جو چیز جتنا کچھ لگا ہوا ہوتا ہے اس کی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی. اور سمجھنے والے کے لیے یہی حیثیت ہے دنیا کی. ہم میں سے سب عقل مند ہیں، سوچیں. لیکن دنیا کی محبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی اور یہ امتحان ہے. اس محبت کو تم اپنے اوپر حاوی اور غالب آنے نہ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کافی کچھ مال غنیمت آ گیا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا. اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ میں کہوں کہ اس مال سے مجھے نفرت ہے تو یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ مال کی محبت انہ لحب الخیر لشدید. مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے، مال بہت چاہتا ہے، مال کی محبت میں بہت سخت ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے. ایک صاحب بیمار ہو گئے، دوا سمجھ کر کوئی اور چیز انہوں نے پی لی. ہمارے شناسا تھے وہ. جب ان سے کہا گیا کہ علاج کروائیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں اور کتنے دن مجھے رہنا ہے، کچھ پیسہ ہے بچوں کے لیے چھوڑ جاتا ہوں.
دوا نہیں پی انہوں نے، بالآخر اس سے ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو مال کا ڈھیر میرے سامنے لگا ہوا ہے، اگر یہ میں کہوں کہ اس سے میرے دل میں نفرت ہے تو یہ بات صحیح نہیں۔ قرآن کہتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی کی محبت انسان کے دل میں ہے۔ فوراً اللہ سے دعا فرمائی حضرت عمر نے کہ اے اللہ، اس مال کے اندر جو بھی برائی ہے، شر ہے، اس سے مجھے بچا لے، اس مال میں جو خیر ہے وہ میرے مقدر کر۔ یہ دعا فرمائی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے پہلی کوشش یہ کی کہ اپنے دل سے مال کی محبت کو کھرچ کے نکال دو۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، ہر گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ رأس کل خطیہ، ہر خطا کے جڑ میں دنیا کی محبت کار فرما ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان بولتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے، وہ میرا مال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کیا ہے مال؟ جو کھا لیا، جو اس کے بدن کو لگا وہ اس کا ہوا، جو پہن لیا، پھاڑ دیا، پرانا کیا وہ اس کا ہوا، اور جو اللہ کے راستے میں غریبوں کو دیا وہ اس کا ہوا، باقی کا اس کا کہاں، وہ تو اس کے وارثین کا ہے۔ تو اس طریقے سے کنجوسی حقیقت میں بخیلی دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہے۔ دیکھنے کو دنیا بہت خوبصورت ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، انسان کو زمین پہ رہنا ہے تو کچھ کھلونے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بکھیر دیے ہیں، جیسے بچوں کے لیے کھلونے بکھیرے جاتے ہیں۔ بچوں کو جب چھوٹے سے اسکول میں داخل کیا جاتا ہے تو وہاں بہت سارے کھلونے دیے جاتے ہیں بچوں کو کہ ان کا دل یہاں لگے۔ ایک عالم دین بڑے اچھی مثال دے رہے تھے، یہ کھلونے اللہ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، زمین کو ہم نے زینت سے، حسن سے سنوارا ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کیا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ ایہم احسن عملا، اچھے کام کر کے کون آتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ کسی بچے کو، چھوٹے سے بچے کو کوئی کام سونپیں کہ بھائی فلاں جگہ ہے، وہ چیز لے کر آؤ، راستے میں کھلونے بکھیر دیں۔ اب بچے کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپ کا کام کرے یا کھلونوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دے۔ وہ بچہ ان کھلونوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کر کے آپ کی بات سنتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کھلونوں میں مشغول ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے عتاب کا وہ شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سجایا بھی ہے، مال کی محبت بھی انسان کے اندر ڈال دی ہے، پھر اس میں توازن، اعتدال، اس کے اصلاح کی مسلسل تاکید بھی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ان تعلیمات کی روشنی میں بہت سارے صحابہ نے اپنے پاس کچھ بھی رکھنا مناسب نہیں سمجھا، کچھ بھی آتا اللہ کے راستے میں دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا، کچھ بھی اپنے گھر بچا کے نہیں رکھتے تھے، شام تک بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھے، سلام پھیرتے ہی گردنیں پھلانگتے ہوئے باہر نکلے اور گھر جا کر واپس آئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج کچھ الگ آپ سے عمل ظاہر ہوا ہے، کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کچھ سونا آ گیا تھا تحفے میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ رات ہونے سے پہلے ان کا صدقہ کر دو، کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں کہ میں گھر میں کچھ رکھا ہوا ہو اور میں آرام سے سو جاؤں، یہ مجھے پسند نہیں، اس لیے میں نے گھر میں کہہ دیا ہے کہ نکال دو۔ صحابہ کی زندگیاں بھی عملی ثبوت کے طور پہ ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے انسانوں، اللہ کے راستے میں تم اپنی پسندیدہ چیز جب تک خرچ نہ کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملتی۔ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کے لیے، اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں دو تو ہی نیکی ملتی ہے۔ رات میں بچا ہے، کوئی نہیں کھاتا، سڑ جائے گا، اس لیے ہم نے کسی کو دے دیا تو اس سے نیکی نہیں، البتہ گناہ سے آپ بچ جائیں گے کہ گھر میں رکھ کر آپ نے سڑایا اور پھینک دیا، اس گناہ سے تو بچ جائیں گے، لیکن نیکی ملنا ہے تو آپ کو اپنی پسندیدہ چیز خیرات کرنا ہے، پیسہ خیرات کرنا ہے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی
ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آیت تو نازل ہوئی ہے، میرے لیے سب سے پسندیدہ میرا باغ ہے مسجد نبوی سے بالکل قریب، بہت شاندار باغ تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں یا میں اس کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق سارے باغ کو، بہت شاندار باغ تھا، آپ کو معلوم ہے عربوں کے پاس کوئی اور ذخیرہ معاش نہیں ہوا کرتا تھا، کھجور جو نکلتے تھے، جو اونٹ سے ملتا تھا، وہی کچھ ان کا گزر بسر کا ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ تقسیم کر کے اپنے قرابت داروں میں بانٹ دیا۔ اس سے بھی عجیب و غریب واقعہ حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت اتری، اقرض اللہ قرضا حسنا ان تقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ، اللہ کو تم قرض دو، اللہ تبارک و تعالی وہ قرض کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاتا ہے۔ الذین اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بڑی زبردست تجارت کرتا ہے اللہ سے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ کو قرض دو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اضافہ کر کر کے بڑا بڑا کر اس کو دے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا واقعی ایسا ہے؟ اللہ قرض مانگتا ہے اور بڑھا کر واپس کرنے والا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابو الدحداح ایسا ہی ہے۔ تو حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھاتے ہیں، ابو الدحداح اپنا ہاتھ آپ پیارے نبی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیں، میرا ایک باغ ہے جس میں 700 پیڑ ہیں، درخت ہیں کھجور کے، میں وہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، آپ جس مصرف میں چاہیں استعمال کریں۔ یہ کہہ کر سیدھا باغیچے کو آتے ہیں، باغیچے میں ان کا مکان بھی ہے، بیوی بچے وہیں رہتے ہیں، باغیچے سے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، ابو الدحداح کی ماں۔ اس نے کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ابو الدحداح نے کہ میں نے یہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اب تم نکل کے باہر آ جاؤ۔ ذرا بیوی سے مشورہ کر لیتے، بچوں سے مشورہ کر لیتے۔ یہ معاملہ مشورے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایمان کا ہے، اللہ سے محبت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے مانگا ہے، قرض مانگا ہے۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، سڑک پہ لے آئے ہمیں، اب ہمارے لیے ٹھکانہ کیا۔ بیوی بھی وہ بیوی تھی، نکل آئیں۔ ایسے عجیب و غریب واقعات، عجیب و غریب واقعات، لیکن ہمارے آپ کے لیے بڑے عجیب ہوتے ہیں یہ واقعات، کیونکہ دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے۔ خواہ 80 سال کے ہی کیوں نہ ہوں ہم، 90 برس کے ہی کیوں نہ ہوں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی عجیب چیز ہے، جن کا اللہ سے محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ سے ایمان کی پختگی کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ سن کر بھی کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں گنا بڑھا کر دے گا، ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنے پاس کی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ سب محبت، ایمان، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشادات، پھر تربیت یہ ہوئی کہ صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں دیتے چلے جاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، کسی نے اپنی ضرورت سے آپ سے کچھ مانگا تو دے دیا، اور گھر میں آ کے پلا پلا کے روتے ہیں۔ ہمارے لیے بڑا عجیب سا لطیفہ لگتا ہے، ہم کسی کو دے کر کیسے آتے ہیں، سینہ پھول چکا ہوتا ہے، کئی انچ بڑھ جاتا ہے ہمارا سینہ، کسی کو 10 روپے دیتے ہیں تو، اور انہوں نے دیا ہے اور گھر میں آ کے روتے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ ایسا کیوں ہوا کہ اس کو مستکانہ ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کی ضرورت میرے کانوں تک پہنچتی اور میں اس کے گھر پہنچ کے دے کر آتا۔ ایسے بھی مثالیں ہیں کہ مال آتا تھا تو اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے کوئی شرمائے گا لیتے ہوئے، اس لیے
ہمارے وہ اکابر گھر کے چبوترے پہ رکھ دیتے تھے، اندر آ جاتے تھے، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لے کے چلے جاتے۔ عجیب سے لگتے ہیں نہیں یہ واقعات؟ بڑے عجیب واقعات، لیکن اتنا ہی عجیب ان کے لیے یہ واقعہ کہ کوئی ضرورت مند ہو اور اس کی ضرورت وہ پوری نہ کرے، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، ان کے لیے یہ بڑا واقعہ۔ بہرحال عجیب ہستیاں تھیں وہ، اللہ کے قرآن مجید کی تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں وہ مخلوق ایسی تربیت پائی۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا قرض دو۔ اب ایک آدمی قرض دینے لگ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا اور ابھار کے کہا کہ بھئی آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ ابھارا قرآن مجید نے کہ ایک دانہ جو، ایک روپیہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ کوئی آخری حد نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہزاروں گنا، لاکھوں گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس پر بہت سارے اچھے دل خیرات کی طرف مائل ہوئے۔ پھر کسی آیت میں یوں کہا گیا، ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے لیے تمہیں بلایا جاتا ہے؟ فمنکم من یبخل، تم بخیلی کرتے ہو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، بخیلی جو تم کر رہے ہو تمہارے اپنے لیے بخیلی ہے۔ اللہ کے راستے میں تم نے جو دیا ہے وہ 800 700 ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے، اگر تم نے نہیں دیا تو یہ بخیلی کا اثر تمہارے ہی اوپر پڑے گا، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ فمنکم من یبخل، بخیلی کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، بخیلی کرنے سے اس کا ہی اپنا نقصان ہوتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، فقیر تو تم ہو، خرچ کرو، محتاج تم ہو، ضرورت مند تم ہو، 10 روپے سے 100 روپے کمانے کی تمہاری فکر ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے 10 روپے کے 7,000 روپے تم بنا لو، اور یہ آخری حد نہیں ہے، اور بھی بڑھا سکتا اللہ تبارک و تعالی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، آگے اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو بدلا نہیں، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے، میری ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے نہیں، تو تمہیں ہٹا دوں گا۔ استبدل قوما غیرکم، تمہاری علاوہ دوسری قوم لائی جائے گی، ثم لا یکون، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، کنجوس نہیں ہوں گے، بخیل نہیں ہوں گے۔ ایسا ابھارا گیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تم اللہ کے، تمہارا مال اللہ کا، تمہارے کپڑے اللہ کے، تمہارے سونا سب اللہ کے، اس کے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے تنگ کیوں ہوتا ہے دل تمہارا؟ ایسی باتیں۔ اس سے آگے بڑھ کر ذرا سخت وعیدیں بھی آئیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیج دے گا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیسا چلے گئے آپ لوگ جہنم میں؟ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، وہ جہنمی جواب دیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھلاتے نہیں تھے، یہ ہے آج ہمارا ٹھکانہ۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز نہ پڑھنے والے، بھوکے کو نہ کھلانے والے کی کسی کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو، ایسا ابھارا گیا۔ پھر آگے ذرا تہدیدی انداز جس میں وارننگز ہوں، دھمکی ہو، ایسے انداز میں آیا اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے والوں کو عذاب علیم کی دھمکی سنا دیں آپ۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہی پیسہ، یہی سونا، یہی چاندی جہنم کی آگ میں ان کو پتھروں کی شکل میں، شیٹ کی شکل میں تبدیل کیا جائے گا۔ پھر اس شیٹ سے تمہارے بازو، تمہارے گال، تمہاری پیٹیں داغی جائیں گی۔ اللہ تبارک فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ کوئی اور نہیں، جہنم کی جنت کی کوئی چیز نہیں، یہ تمہارا اپنا پیسہ ہی ہے جس سے داغا جا رہا ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تمہارے اس جمع خوری کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے اتنی ساری تمہید اس لیے باندھی کہ ہمارے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور کم سے کم وہ ضروریات، وہ فرائض جو ہمارے اوپر مال کے عائد ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ، اس کے نکالنے کی طرف آپ کا دل مائل ہو۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مالوں میں سے 40واں حصہ، 2.5%، 100 میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، سال میں اس پیسے میں جو آپ کے پاس 1 سال بھر جمع ہوا ہے۔ کیا مشکل ہے، سال میں 2,500 روپے 1 لاکھ پتی پر عائد ہوتے ہیں۔ عملاً آپ قدم اٹھائیے، بہت ہلکا کام ہے، لیکن شیطان کیا بولتا؟ الشیطان یعدکم الفقر، ارے غریب ہو جائے گا تجھے اپنی فکر کرنا ہے، ایسا لٹاتا رہا تو کیسا میاں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ ایک صاحب، بڑی پیسے والی شخصیت، بہت آمدنی، بہت بڑی، زکوٰۃ کبھی نہیں نکالتے تھے۔ جب ان کے سامنے زکوٰۃ کی خوب تقریریں، خطبات وغیرہ ہوئے تو انہوں نے آ کر کہا، اپنے جیب سے نکالے 200 روپے نکالے، بڑی مشکل سے نکال کر کہا کہ مولانا یہ رکھ لیجیے، آپ کیا کرتے ہیں کرو آپ، اللہ کیا کم زیادہ ہے تو اللہ معاف کرتا۔ یعنی اتنی محبت مال سے کہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ان کی زکوٰۃ نکل سکتی ہے، لیکن بڑی مشکل سے 200 یا کچھ 300-400 روپے بڑی مشکل سے جیب سے نکال کے ہاتھ میں رکھا۔ یعنی کشمکش، ان کے ضمیر کی کشمکش، اس سے بڑے پریشان تھے۔ ایک طرف شرعی تقاضے، دینی تقاضے، قرآن کا مطالبہ، پھر میری یہ کیفیت، بڑے جنگ میں آ گئے تھے وہ، بڑی کشمکش میں آ گئے تھے وہ۔ بہرحال بڑی مشکل سے اس اپنے اس کرب کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے، بہرحال انسان ہے، اپنی کمزور، مگر دنیا کی اس کی حیثیت اس کے سامنے رہے تو کبھی اس کے اندر بخیلی آتی نہیں۔ بہرحال، اور ایک بات، یہ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی اور تفصیلی باتیں، ہمارے 3-4 خطبے اس میں 3 خطبے تو ہوتے تھے، رمضان میں اس بار موقع نہ ملا، تو زکوٰۃیں نکالنے کی ٹھان لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 52.5 تولہ چاندی بنیاد ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا آپ کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر زیورات ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر کرنسی کے نوٹ ہیں، ان سب پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ علماء سے رجوع کر کے اس کے مسائل پوچھ کر اپنی پائی کا زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب 2 منٹ میں کہ آج ہمارا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عتق من النار کا عشرہ کہا، جہنم سے آزادی کا۔ اللہ تعالی ہمیں آزاد کر دے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہیے کہ اللہ تعالی جہنم سے ہمیں آزاد کر دے، اپنی رحمت سے ہمیں آزاد کر دے۔ بہرحال اس آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ لنگوٹ کس لیتے تھے، شد میزرہ۔ پہلوان کو جب آپ اکھاڑے میں بلاتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ لنگوٹ کستا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو شد میزرہ، کمر کس لیتے تھے، لنگوٹ کس لیتے تھے، یعنی آخری عشرے میں ایک عجیب انداز ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی توفیق دے۔ شد میزرہ، احیا لیلہ، رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی رات کو مرنے نہیں دیتے تھے، کہ مطلب رات میں سونے کے لیے ذرا بھی حصہ نہیں رکھتے تھے۔ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، اس آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کام کرتے تھے، وہ کیا؟ اعتکاف بڑھ جاتے تھے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، عبادتیں ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک بات گوش گزار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے اپنا ایک حجرہ بنا لیا کرتے تھے، بلا وجہ اس میں سے نکلتے نہیں تھے۔ اب ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہ ہو تو کم سے کم معتکفین حضرات بلا وجہ آپس میں مل بیٹھ کے گفتگو کرنا، اس سے گریز کریں۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ، بڑا مشکل کام ہے اعتکاف، ذرا آپ نہیں کرنے والوں کے لیے دیکھیں کب، جبکہ وہ اپنی شرائط کے ساتھ ادا اللہ کی عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو لگا دیں، تو پھر ایسی صورت بڑا مشکل کام ہے۔
ورنہ کھاتے پیتے گفتگو کرتے سوتے کرتے ایسا گزارنا ہے تو پھر یہ اعتکاف کا صحیح مصرف نہیں ہے. تو اعتکاف کا صحیح مصرف جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ عشر آخر آتے ہی امرا بھی بنیانی ہے، ایسا کچھ لفظ آتا ہے، ان کے لیے ایک عمارت یعنی مطلب ایک ٹینٹ یا خیمہ لگا دینے کا حکم دیتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آڑ کر لینا چاہیے، نمازوں کے وقت اس کو کھول دیا جائے، بلا کسی ضرورت کے باہر نہ نکلا جائے، باتیں دنیاوی نہ کی جائیں، بس ضرورت پر ضرور بات کی جائے، اور غیر ضروری باتوں سے احتراز کیا جائے، ہنسی مذاق نہ ہو، موبائل کا آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نہ ہو، اللہ سے دل لگائیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، اور کام مشکل ہوتا ہے اس کی اجرت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو معتکفین حضرات اس کا بھرپور خیال رکھیں، اور کچھ مسائل ہیں اس کے علماء سے پوچھ لیں رجوع ہو کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آخری عشرہ ہمارا ضائع نہ ہو. کما حق کوشش کر کے جتنا کچھ ہو سکتا ہے اس میں ثواب بٹورنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم بولنے والوں کو سننے والوں کو توفیق نیک عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.